بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلی بات، پچھلے سبق کے اندر میں نے ایک بات چھوڑی تھی، سوچ رہا ہوں کہ اب بیان کر دوں نا وہ بات یہ ہے کہ آپ نے اسم فعل حرف کی تعریف پڑھی، صحیح ہے؟ زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ زمانہ تو فعل کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا۔ حرف کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، ان دونوں کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ اتنی بات تو آپ نے پڑھ لی۔ میں آپ کے سامنے چند کلمات لکھ رہا ہوں جو ہیں اسم۔ مثال کے طور پہ غدن، غدن کا مطلب آنے والا کل، آنے والا لکھ دیا، آنے والا کل۔ مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں مستقبل، کیا مطلب اس کا؟ مستقبل کا زمانہ، صحیح ہے؟ یہی مطلب ہے نا۔ اچھا، میں لکھ رہا ہوں امسی، امسی کا معنی گزشتہ کل، گزشتہ کل، صحیح ہے؟ اور بھی الفاظ ہیں، لیکن میں خالی 3 کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں نا۔ مجھے بتاؤ کہ غدن یعنی کہ آنے والے کل کے اندر آئندہ آنے والا زمانہ ہے، مستقبل کا زمانہ ہے نا۔ مستقبل کے اندر بھی مستقبل کا زمانہ ہے۔ امسی کے اندر گزشتہ کل یعنی کہ جو کل گزر چکا، امسی کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہے، صحیح؟ ان تینوں کے اندر زمانہ ہے، اور یہ تینوں اسم ہیں۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں اسم ہیں، صحیح ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ زمانہ تو فعل کے اندر ہوتا ہے بھائی۔ ابھی ہم نے پڑھا کتاب کے اندر یہاں لکھا ہوا بھی ہے مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہو، صحیح ہے؟ اب زمانہ تو فعل کے اندر ہوتا ہے، یہ اسم کے اندر کیا کر رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ امید ہے سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جواب سمجھو ذرا، اب ذرا دیکھو بات سمجھو ذرا، فعل اور اسم کے اندر فرق سمجھنا ذرا۔ فعل اور اسم، دیکھو 2 چیزیں، فعل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، صحیح ہے؟ نمبر 1 مصدری معنی، مصدری معنی۔ نمبر 2 زمانہ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں فعل کے اندر، مصدری معنی اور زمانہ، صحیح؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے لفظ لیا نصارہ، تم سمجھو کہ میں نے پوری نصارہ کی گردان لے لی، نصارہ لے لیا، ینصرو لے لیا، نصرن لے لیا، فہو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، الامر من انصر والنہی عن لا تنصر، میں نے پوری گردان لے لی۔ مجھے ایک بات ذرا سمجھانا، کیا نصرہ کے اندر مدد کرنے کا معنی ہے؟ مدد کی اسے ایک مرد نے، مدد کرنے کا معنی نصرہ کے اندر ہے۔ ینصرو کے اندر بھی مدد کرنے کا معنی ہے، بس یہ کہ زمانہ اس کا مستقبل کا ہے، صحیح؟ حال کا یا استقبال کا زمانہ ہے۔ ناصرن مدد کرنے والا، اس کے اندر بھی مدد کرنے کا معنی ہے۔ منصورن جس کی مدد کی جائے، اس کے اندر بھی مدد کرنے کا معنی ہے۔ الظرف من منصورن مدد کرنے کی جگہ، اس کے اندر بھی مدد کرنے کا معنی ہے، یعنی کہ تمام صیغوں کے اندر مدد کرنے کا معنی لازمی آتا ہے۔ یہ جو ہر صیغے کے اندر معنی آ رہا ہے نا، مدد کرنا، ہر صیغے میں معنی آ رہا ہے، یہ آتا ہے کس سے؟ مصدری معنی سے۔ مصدری معنی کیا ہے ان سب کے اندر؟ نصرن، جو مصدر ہے نا، نصرن کا معنی مدد کرنا، یہ مدد کرنے کا معنی اس کے ہر صیغے کے اندر ہے، ہر صیغے کے اندر مدد کرنے کا معنی موجود ہے، صحیح؟ اچھا، پھر زمانہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھو نصرن، نصرہ جو ہے نا، نصرہ یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ فعالہ۔ اس وزن کے اوپر جو بھی فعل آئے گا اس کے اندر ماضی کا زمانہ ہوگا۔ کون سا زمانہ ہوگا؟ ماضی کا زمانہ۔ اس وزن کے اوپر جو بھی فعل آئے گا اس کے اندر حال یا استقبال کا معنی ہوگا۔ کس کا؟ حال یا استقبال کا زمانہ ہوگا، صحیح؟ تو دیکھو زمانہ جو آ رہا ہے وہ ایک خاص وزن سے آ رہا ہے، ایک خاص وزن سے آ رہا ہے زمانہ، فعلا، فعیلا، فعولا، ایک خاص وزن سے زمانہ آ رہا ہے۔
نصرہ لے لو، ضربہ لے لو، سمیع لے لو، فتح لے لو، کرومہ لے لو، حسیبہ لے لو، کوئی سے بھی باب لے لو، ان سب کے اندر جو فاعل لام یعنی کہ فعلہ کے وزن کے اوپر ہو یا فاعلہ کے وزن کے اوپر ہو یا فعولہ کے وزن کے اوپر ہو، ان سب کے اندر زمانہ ماضی کا ہوگا. صحیح، سب کے اندر ایک خاص زمانہ ہوگا، ماضی کا زمانہ ہوگا. یفعلو کی طرف چلے گا، یفعلو لے لو، یفعلو لے لو یا یفعلو لے لو، اس کے اندر بھی حال یا استقبال کا زمانہ ہوگا، مستقبل کا زمانہ ہوگا. تو جو زمانہ آ رہا ہے فعل کے اندر وہ کس سے آ رہا ہے؟ ایک خاص وزن سے زمانہ آ رہا ہے، ایک خاص وزن سے زمانہ آ رہا ہے. صحیح ہے. اور جو ہر صیغے کے اندر ایک معنی ہے، جیسے کہ نصرہ کے اندر مدد کرنے کا معنی ہے، ضربہ والی گردان کے اندر مارنے کا معنی ہے، سمیع والی گردان کے اندر سننے کا معنی ہے، فتح والی گردان کے اندر کھولنے کا معنی ہے. یہ اس باب کا جو مصدر ہے نا، اس مصدر سے یہ معنی نکل رہا ہے. صحیح ہے. اس باب کے مصدر سے جو معنی نکل رہا ہے اسے ہم کہیں گے مصدری معنی، جو ہر صیغے کے اندر موجود ہے. اور جو زمانہ آئے گا وہ ایک خاص وزن کی وجہ سے آتا ہے، ایک خاص وزن کی وجہ سے زمانہ آتا ہے. تو فعل کے اندر زمانہ کس سے آئے گا؟ ایک خاص وزن کی وجہ سے. صحیح ہے. اور جو معنی ہوتا ہے مصدری معنی، وہ کس وجہ سے آئے گا؟ وہ مصدر کی وجہ سے آئے گا، وہ خاص وزن کی وجہ سے نہیں آئے گا. اب ذرا غور کرو، غدن، اس سے کون سا معنی حاصل ہو رہا ہے؟ مستقبل کا. فعل کے اندر مستقبل کے زمانے کے لیے ایک تو یفعلو وزن ہے، یفعلو، یفعلو وزن ہے، یفعلو وزن ہے. اسی طرح افعل بھی ایک وزن ہے فعل امر والا. صحیح ہے. افعل یہ ان میں سے کسی بھی وزن کے اوپر نہیں آ رہا، کسی بھی وزن کے اوپر نہیں آ رہا. ولہذا اس کے اندر جو زمانہ آ رہا ہے یہ خاص وزن سے نہیں آ رہا. کس سے؟ یہ خاص وزن سے نہیں آ رہا. تو پھر یہ کس سے آ رہا ہے؟ یہ اسم جو ہے نا، یعنی کہ جو اس کا اسم کا اپنا معنی ہوتا ہے، یہ اس معنی کی وجہ سے آ رہا ہے. اسی طرح امسی کے اندر جو گزشتہ کل کا جو زمانہ آ رہا ہے، جس کے لیے فعل کے اندر اگر ہو تو فعلہ کے وزن کے اوپر، یہ فعلہ فعولہ کے وزن کے اوپر ہو، اس خاص وزن کی وجہ سے یہ زمانہ نہیں آ رہا، بلکہ اسم کا جو اپنا معنی ہوتا ہے یہ اس وجہ سے اس کے اندر زمانہ ماضی کا آ رہا ہے. اور اسی طرح مستقبل کے اندر بھی جو ہے وہ اس وزن کے وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ جو اسم کا جو اپنا معنی ہوتا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے، اس کو مستقل معنی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ دونوں فعل نہیں ہے، اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو زمانے کا معنی آ رہا ہے وہ خاص وزن کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ اسم کا جو مستقل معنی ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے. ولہذا غدن کے اندر یعنی کہ آنے والے کل کا ہی معنی ہوگا. خالی غدن کے اندر آنے والے کل کا معنی ہوگا، جبکہ ینصرو کے اندر مدد کی اسے ایک مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، وہ ایک مدد. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو مدد کرنے کا معنی ہے اور ایک زمانے کا معنی ہے. اور غدن کے اندر خالی زمانے کا معنی آ رہا ہے، اور یہ خالی زمانے کا معنی وزن کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ اسم کے مستقل معنی ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. امید ہے اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. صحیح ہے. اب ذرا آگے دیکھ لو. التقسیم الاول للفعل، دوسری قسم فعل کے لیے، یعنی کہ فعل کی دوسری قسم. صحیح. اچھا، وہی تین قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے. آسان بات ہے، آپ نے علم صرف وغیرہ کے اندر پڑھی ہوگی. صحیح ہے. صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ سمجھ لو خالی. وَهُوَ أَوَّلًا، وہ پہلی قسم، بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَزَمَانِهِ، معنی اور زمانے کے اعتبار سے، ينقسم الى ثلاثة اقسام. ثلاثتی کیوں؟ الى حرف جر کی وجہ سے. صحیح ہے. ينقسم تقسیم ہوتی ہے تین قسموں کی طرف، یعنی کہ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں. الماضی والمضارع والامر، ماضی، مضارع، امر. الماضی، ماضی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا فعل، وہ فعل ہے، یدل، جو دلالت کرے، علی وقوع المعنی فی الزمان السابقی، گزشتہ زمانہ، زمان السابقی، گزشتہ زمانہ. صحیح ہے. اب ترجمہ دیکھو،
ہوا وہ ہے فعلن ایسا فعل یدلو جو دلالت کرے علی وقوع المعنی معنی کے واقع ہونے پر. اب دیکھو وقوع جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے اور معنی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے. اگر آپ نے تھوڑی بہت ترکیب پڑھی ہے تو جب مضاف الیہ آتے ہیں نا تو ترجمہ یوں کرتے ہیں الٹی طرف سے, اس طرح کرتے ہیں ترجمہ. صحیح. اب وقوع المعنی کا مطلب معنی کے واقع, وقوع المعنی معنی کے واقع ہونے کے اعتبار سے. صحیح. فی زمان سابق گزشتہ زمانے میں, یعنی کہ ماضی کیا ہوتا ہے کہ فعل گزشتہ زمانے میں ہوا ہو, یہ ماضی ہے. تو ماضی ہوا فعل ایسا فعل ہے جو دلالت کرے گزشتہ زمانے میں کام کا واقع ہونا. معنی کا معنی میں کام لے رہا ہوں, گزشتہ زمانے میں کام کا ہونا. مثل فعل, جیسے کہ فعل. والمضارع, اور مضارع وہ ہوتا ہے ہوا فعل, وہ فعل ہے یدلو جو دلالت کرے علی وقوع المعنی معنی کے واقع ہونے پر, یعنی کہ کسی کام کے ہونے پر. فی زمان الحاضری موجودہ زمانے کے اندر, اب المستقبلی یا مستقبل کے زمانے کے اندر. مضارع کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کام موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو. مثلو, جیسے کہ مثال کے طور پہ یفعلو. الامر, امر کسے کہتے ہیں ہوا فعل, وہ فعل ہے یدلو جو دلالت کرے علی طلب فعل من الفاعل المخاطبی, فاعل مخاطب یعنی کہ جس کو ہم نے خطاب کیا ہے, جس سے ہم بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, جس سے ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. تو اور طلب فعل, کسی فعل کا طلب کرنا, یعنی کہ کسی فعل کو چاہنا, کسی آرڈر کو چاہنا. امر کے اندر کیا ہوتا ہے, آرڈر دیا جاتا ہے نا. صحیح. تو امر کسے کہتے ہیں, ہوا فعل ایسا فعل ہے یدل جو دلالت کرے علی طلب فعل من الفاعل المخاطبی, فاعل مخاطب سے فعل کے طلب ہونے پر. فی زمان المستقبلی, زمانہ مستقبل کے اندر. دوبارہ دیکھو, ہوا فعل وہ فعل ہے یدلو جو دلالت کرے علی طلب فعل, کسی کام کی طلب پر, کسی کام کی طلب کے اوپر دلالت کرے من الفاعل المخاطبی, فاعل مخاطب سے, یعنی کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس سے ہم نے کوئی کام طلب کیا ہے. کب طلب کیا ہے؟ فی زمان سابقی, گزشتہ مستقبل کے زمانے میں. اب دیکھو امر کسے کہتے ہیں, امر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کام, کسی آرڈر کو چاہنا. اب میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ پانی پلاؤ, تو میں نے جو کہا ہے پانی پلاؤ, کب پلاؤ گے آپ؟ مستقبل کے زمانے میں, یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مستقبل کے زمانے میں تم میرا یہ کام کرو. صحیح ہے, مستقبل کے زمانے میں تم میرا یہ کام, تم سے مراد کون؟ مخاطب. تم کام کرو گے, تم کون ہوگا؟ فاعل ہوگا. صحیح ہے. تو گزشتہ آنے والے زمانے میں, یعنی کہ جب میں نے بات کر لی کہ پانی پلاؤ, تو اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا, وہ مستقبل کا زمانہ ہے, اس کے اندر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم میرا یہ کام کرو. تو ہوا فعل وہ فعل یدل علی طلب فعل, جو فعل کی طلب کے اوپر دلالت کرے من فاعل المخاطب, فاعل مخاطب سے. فی زمان سابق, مستقبل کے زمانے میں. نحو افعال, جیسے کہ افعال. صحیح ہے. امید ہے سمجھ میں آپ کو. آسان تو مشکل نہیں ہے, ترجمہ تھوڑا گچھ پچ آپ کو لگ رہا ہوگا, ہے آسان. بس ماضی وہ ہے کہ فعل جو ہے وہ گزشتہ زمانے میں ہوا, اور مضارع فعل موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو یا آئندہ زمانے میں ہو, اور امر جو ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے اندر ایک کام کو طلب کر رہے ہیں. صحیح. اگر آپ درس نظامیہ صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deensego.com کے اوپر وزٹ کریں, یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.